یہ تمیز تک بھول جاتا ہے. اپنی ماں اور اپنی بہن میں بھی فرق نہیں پیدا کر سکتا. بعض مرتبہ شرابی اپنی ماں کو ہی اپنی بیوی سمجھنے لگتا ہے، اپنی بہن کو ہی اپنے ہوس کا شکار بنا لیتا ہے. شرابی انسان کا ذہن کام کرنا بند ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ذہن کام کرنا بند کر دے گا تو آپ کیسے پتا کریں گے کہ یہ ہمارا بھائی ہے؟ کیسے پتا کر سکتا ہے بندہ کہ یہ میری ماں ہے؟ کیسے پتا کر سکتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے؟ کوئی تمیز باقی نہیں رہ جاتی فرق کرنے کی. تو عزیزان گرامی، تو نشہ آور، اور یہ تو رشتوں کی بات ہے کہ وہ رشتہ بھول جاتا ہے. اور یہی نشہ آور انسان جب نشے میں بد مست ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی کفریہ کلمات کہہ کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ شراب کی نحوست ہے، نشہ آور چیزوں کی نحوست ہے. اور عزیزان گرامی، اس کی بڑی وعیدیں ہیں، بڑی سختی سے شراب نوشی سے منع فرمایا گیا. اور دیکھیے حضور آقا جان عالمین علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، شراب جو ہے یہ صرف خبیث چیز نہیں ہے. شراب جو ہے صرف یہ بری چیز نہیں ہے، صرف یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے حوالے سے فرمایا گیا شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے. اب بتائیں ماں کون ہوتی ہے؟ جننے والی ہوتی ہے نا. اگر میں کہوں کہ میری ماں یہ ہے تو پھر میں یعنی کہ میرے اور جو بھائی ہیں انہی کے نسل سے ہوئے، انہی کے بدن سے ہوئے. تو ماں سے مراد یہ ہوتی ہے اور بھی ہم سے منسلک جتنی چیزیں ہیں، جو لوگ ہیں انہی کے بدن سے ہیں بلا تفصیل. اسی طرح آقا جان عالمین علیہ السلام نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے. یعنی شراب سے ہی تمام بیماریوں، تمام برائیوں کا عزیزان گرامی ایجاد ہوتا ہے. جب بندہ شراب پی لیتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ شراب پیتا ہے زنا کاری کرتا ہے، جب بندہ شراب پیتا ہے جوا کھیلتا ہے، جب بندہ شراب پیتا ہے میوزک گانے سنتا ہے، جب بندہ شراب پیتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جب بندہ شراب پیتا ہے شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو یہ شراب ام الخبائث ہے. بندہ شراب پی کر کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اگر چاہتے ہیں ہم تمام گناہوں سے محفوظ رہیں، ام الخبائث سب سے پہلے نشہ آور چیزوں سے، بالخصوص شراب نوشی سے آپ کو اور ہمیں بچنا ہوگا. اور عزیزان گرامی، شراب بڑی زیادہ اس کی وعیدیں ہیں. عزیزان گرامی، اس کی تباہی تو ذرا دیکھیں، اس کی نحوست دیکھیں، اس کی منحوسیت دیکھیں شراب کی. جب بندہ زنا اور شراب پیتا ہے، جب زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے تو اس وقت بندے کے وجود سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے. یعنی جب بندہ زنا کرتا ہے، جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس وقت تک وہ مومن نہیں رہ جاتا، اس کا ایمان اس کے پاس نہیں رہتا، اس کا ایمان اس سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. آپ ذرا تصور کریں شراب کی حالت میں اگر کوئی مر جائے تو پھر اس کا خاتمہ کس حالت میں ہوا؟ اس کا ایمان تو نکلا ہوا تھا شراب کی حالت میں. شراب پیتے وقت اس کا ایمان اس سے الگ تھا، زنا کرتے وقت اس کا ایمان اس سے الگ تھا. تو اب ذرا تصور کریں زنا کرتے وقت، شراب پیتے وقت اگر کسی کو موت آ گئی تو اس کا خاتمہ کس حوالے سے ہوا؟ کس پر ہوا؟ ایمان پر ہوا یا غیر ایمان پر ہوا؟ اور عزیزان گرامی، شراب کا لقمہ، شراب پیٹ کے اندر جب تک باقی رہتا ہے، بلکہ یہ کچھ یوں ہے، روایت یوں ہے کہ اگر بندہ شراب پی لیتا ہے تو 40 روز تک نہ تو اس کے فرض قبول ہوتے ہیں، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے کوئی اعمال قبول نہیں ہوتے شراب پینے سے. اب تصور کریں شراب بندے نے پی لیا تو 40 روز کی اس کی عبادتیں برباد. وہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی عبادتیں قبول نہیں، دعا کرتا ہے تو دعا قبول نہیں. شراب کی منحوسیت. اب اس سے بڑی منحوسیت اور کیا ہوگی کہ بندہ جب شراب پیتا ہے تو اس کے وجود سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے. بندہ شراب کی حالت میں جب ہوتا ہے تو جب شراب کے نشے میں بدمست ہو جاتا ہے تو ایمان کے بعض مرتبہ دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اور یہ بھی مفہوم آقا جان عالمین علیہ السلام کے فرمان کا سنیے، بلکہ حدیث قدسی ہے. آقا فرماتے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، تیرا کوئی امتی جتنی مقدار میں شراب پیے گا اسے جہنمیوں کے شرمگاہوں سے بہنے والی پیپ اتنی ہی مقدار میں پلائی جائے گی. اب ذرا سوچیں، یعنی کہ
وہ جہنم میں جائے گا جبھی تو جہنمیوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی پیے گا۔ شراب جتنی مقدار میں کوئی بھی بندہ پیے گا، جتنی بھی مقدار میں پیے گا، اب وہ چاہے ایک قطرہ پیے، چاہے ایک بوتل پیے، چاہے ایک بالٹی پیے، جس قدر مقدار میں بندہ شراب پیے گا اسی مقدار کے برابر جہنم میں جہنمیوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی پیپ اسے پلائی جائے گی۔ اور ایسا نہیں ہے، یہ بعض مرتبہ بات ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم موت کے ڈر سے کہیں بھاگ جائیں، عذاب کے ڈر سے کہیں بھاگ جائیں۔ اگر کوئی یہ سوچے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے میں نے شراب پی لیا ہے، اب شراب جس مقدار میں نے پیا ہے جہنم میں جہنمیوں کی شرمگاہوں سے بہنے والی پیپ پینی پڑے گی، ایسا ہو کہ میں وہاں جاؤں ہی نہ، اس لیے مجھ کو وہاں پینا نہ پڑے۔ کتنا بھی بچ لیا جائے، کتنا بھی بچ لیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ جائیں، موت آ کر رہے گی اور موت آئے گی، قبر میں جانا ہے۔ قبر کے بعد جب پھر سور پھونکا جائے گا، قیامت کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک دفعہ پھر قیامت کے میدان میں حاضر ہے ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ہر لمحات کا ہمیں حساب دینا ہے۔ پھر وہاں شرابی جس نے دنیا میں شراب پی ہے اور شراب سے توبہ کیے بغیر مر گیا ہے، تو جس مقدار میں اس نے اپنی پوری زندگی شراب پیا ہے تو پھر جہنم میں جہنمیوں کی شرمگاہوں سے بہنے والی پیپ اسی مقدار میں اسے پلائی جائے گی۔ اب تصور کریں کہ اگر ہم نے اللہ نہ کرے اگر نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر کبھی ہم نے شراب کو ہاتھ لگا دیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، اگر نفس و شیطان کے بار کو برداشت نہ کر کے اس کے زد میں اگر ہم آ گئے اور ہم نے شراب نوشی کر لی ہے تو ابھی بھی غنیمت ہے، ابھی بھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی بھی ہم زندہ ہیں، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ رحمان الرحیم مولا معاف فرمانے والا، وہ عفو کو پسند فرماتا ہے، وہ غفور الرحیم مولا ہے۔ اگر یہ گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے، آئیں سچے دل سے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صلح کر لیں، اسے سچی توبہ کر لیں، انشاءاللہ اس اعتقاد کے ساتھ توبہ کریں کہ وہ بے شک میری توبہ قبول کرے گا۔ رب تعالیٰ کی ذات سے جس قدر بندہ گمان کرتا ہے، اور مولا فرماتا ہے جس کا خلاصہ مفہوم ہے، میرا بندہ جس گمان سے جس طرح سے میرے حوالے میری ذات سے جیسا میرا بندہ گمان کرتا ہے اس کے حوالے سے اس کے لیے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اگر بندہ یہ گمان کرے کہ میرا مولا میری توبہ قبول کر لے گا، میرا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگر یہ کامل گمان ہے تو پھر مسکرائیں، خوش ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اگر یہ رب تعالیٰ کی ذات سے یہ ہمارا کامل گمان ہے، اگر توبہ کریں گے تو بے شک وہ غفور الرحیم و معاف فرمانے والا۔ شراب کی نحوست دیکھیں عزیزان گرامی، ام الخبائث تمام بیماریوں کی ماں، اس گناہ کو اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر ہر کئی ایک گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، ایک جوان شخص پر ایک عورت جو ہے فریفتہ ہو گئی، اس کے حسن کی دیوانی بن گئی اور اس کے حسن کی جو اسیر ہو گئی، شکار ہو گئی، تو اس نے جو ہے کسی بہانے اس جوان شخص کو اپنے گھر بلایا۔ نہایت توجہ کے ساتھ سنیے گا، شراب ام الخبائث ہے۔ جب بندہ شراب پیتا ہے کئی ایک بڑی بیماریوں میں، کئی ایک بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس نے کسی بہانے اس لڑکے کو، جوان شخص کو اپنے گھر بلایا۔ وہ جوان شخص جب اس لڑکی کے گھر گیا تو جب اندر گیا تو دروازے بند ہونے لگ گئے، دروازے لاک کرنے لگ گئے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد وہ جوان شخص جب اس لڑکی کے پاس گیا، اب اس لڑکی نے کہا، اے جوان شخص، تیرے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، یا تو یہ میرے اس بت کی پوجا کر، یا تو میرے بیٹے کا قتل کر دے، یا تو پھر میرے ساتھ زنا کر، 4 چیزیں، یا تو پھر اس شراب کو پی۔ 4 چیزیں ہیں، اب تو اس گھر میں آ گیا ہے، اب تجھے 4 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے، یا تو میرے بت کو تو سجدہ کر، یا تو میرے بچے کو قتل کر، یا تو میرے ساتھ زنا کر، یا تو پھر یہ شراب کا گھونٹ پی لے۔ اب اس نے سوچا، بندے نے سوچا، اس جوان نے، ہائے یہ تو دوسرے اس کے بت کو اگر میں سجدہ کروں گا میں تو ایمان سے چلا جاؤں گا، میں تو کافر ہو جاؤں گا، تو اس کے بت کو سجدہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ، یہ تو نہیں کروں گا۔
اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے کی بات ہے تو قرآن نے یہ بھی منع کیا ہے کسی ناحق قتل کو. اگر کسی نے کسی انسان کا ناحق قتل کیا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اگر میں اس بچے کا بھی ناحق قتل کرتا ہوں تو بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا. اور رہی بات زنا کی تو یہ زنا بھی بہت خطرناک گناہ ہے, یہ بھی نہیں کر سکتا. تو تینوں میں اس نے کہا کہ یہ سب سے چھوٹا یہی گناہ لگ رہا ہے شراب پینا. شراب پی لیتا ہوں, یہ بڑے بڑے گناہ سے میں بچ جاؤں گا. بدھ کو سجدہ کرنا اور بچے کا قتل کرنا, اس عورت کے ساتھ زنا کرنا, شراب پینا, ان چاروں میں شراب پینا آسان ہے, چھوٹا گناہ ہے. عزیزان گرامی, اس نے چھوٹا گناہ سمجھ کر اس نے نہ تو بدھ کو سجدہ کیا, نہ تو اس لڑکے کا قتل کیا, نہ تو اس عورت کے ساتھ زنا کیا, بلکہ اس نے کہا میں شراب کو پیوں گا. اس نے چوتھا آپشن قبول کیا. لڑکی نے اس کو شراب دیا اور دیکھیں عزیزان گرامی, جیسے ہی اس نے شراب کو پیا ہے اسے شراب کا ذائقہ مل گیا. اس نے ایک گھونٹ پیا, اس کے بعد مزید شراب کا اس نے مطالبہ کیا, کہا اور پلایا جائے, اور پلایا گیا. پھر اس نے کہا اور پلایا جائے, اور پلایا گیا. اس طرح وہ جوان اصرار کرتا گیا, شراب کا مطالبہ کرتا گیا, اور شراب اس قدر اس نے پی لی, اس تعداد میں اس نے شراب کی پی لی کہ عزیزان گرامی وہ شراب کے نشے میں بدمست ہو گیا. اب اس کا ضمیر زندہ نہ رہا, اس کا ذہن زندہ نہ رہا. عزیزان گرامی, جو شخص جو ہے ہوش سے پہلے, شراب پینے سے پہلے بت پرستی کو, عزیزان گرامی بت کو سجدہ کرنے کو برا کہہ رہا تھا, لڑکے کے قتل کرنے کو برا کہہ رہا تھا, لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کو برا کہہ رہا تھا, لیکن شراب جب اس نے پی لیا ہے, شراب کے نشے میں جب بدمست ہو گیا ہے تو اس نے اس بت کا سجدہ بھی کر لیا, اس نے اس لڑکے کا قتل بھی کر دیا, اور اس نے پھر اس لڑکی کے ساتھ زنا بھی کر لیا. دیکھ رہے ہیں شراب کی نحوست, شراب کی نحوست, ام الخبائث, تمام بیماریوں, تمام برائیوں کی ماں شراب ہے. اگر کسی نے شراب پیا تو وہ کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے یہ بندہ ہوا, اس نے سوچا شراب پینا چھوٹی بات ہے, ان چاروں گناہوں میں شراب پی کر میں ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤں. لیکن جب اس نے شراب پیا, شراب میں ایسا مست ہوا, ایسا بے ہوش ہوا, اس کا ذہن کام کرنا اس قدر بند ہوا کہ اس نے پھر بت پرستی بھی کی, بت کو سجدہ بھی کیا, لڑکے کا ناحق قتل بھی کیا, اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا. یہ شراب کی تباہی ہے, یہ شراب کی نحوست ہے. اور دیکھیے عزیزان گرامی, سرکار سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص شاگرد تھے, اور اپنے وقت کے محدث تھے, عالم تھے. تو اس کے بعد جب اس شاگرد کا سکرات کا وقت آیا, یعنی جھانکنے کا وقت, ایک دم اینڈ دنیا سے جانے کا جب وقت آیا, تو وہ سیدنا فضیل بن عیاض اس شاگرد کے پاس جاتے ہیں, جیسا کہ آپ بھی کرتے ہیں, آج بھی کیا جاتا ہے. سکرات کے وقت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اسے کلمے کی تلقین کی جاتی ہے. تو آپ نے بھی اسے کلمے کی تلقین کی. آپ نے فرمایا کلمے کی تلقین اس کو دی, تو اس نے جو ہے کلمہ نہیں پڑھا. اس کے بعد پھر آپ نے تلقین کی, عین جاگنی کا وقت تھا, تو فضیل بن عیاض نے جب اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو اس شاگرد نے, جو کہ اپنے وقت کا محدث تھا, بڑا عالم تھا, زہد و تقوی والا انسان تھا, لیکن عزیزان گرامی جب فضیل بن عیاض نے کہا سکرات کے موت وقت اس سے کہ کلمہ پڑھ, تو اس نے کلمے سے انکار کر دیا. کہا میں اس کلمے کو نہیں مانتا, معاذ اللہ, استغفر اللہ, میں اس کلمے سے بیزار ہوں. اور اس نے کلمے کا انکار کر کے حالت کفر میں دنیا سے گیا. اب ذرا تصور کریں نا, اپنے وقت کا محدث تو بندہ تھا, اپنے وقت کا بڑا عالم تھا, بڑا زہد و تقوی والا انسان تھا, لیکن جب موت آئی ہے تو حالت کفر میں موت آئی ہے. یہاں ہمیں عبرت اس بات سے حاصل کرنی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو جمعہ کی نماز پڑھنے والے ہیں میاں, ہم تو کلمہ کا ورد کرنے والے ہیں, ہم تو مسجدوں میں آنے والے ہیں, ہم تو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, ہم تو جنت میں ہی جا کر رہیں گے. یاد رکھیے یہ تو ظاہری اعمال ابھی ہمارے زندگی میں رونما ہے, ابھی نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج و تراویح کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن رب تعالیٰ نے ہماری ذات کے حوالے سے اس کی کیا خفیہ تدبیر ہے آپ اور ہم نہیں جانتے. ہماری موت کیسے ہوگی آپ اور ہم نہیں جانتے. ہم کس حالت میں دنیا سے جائیں گے آپ اور ہم نہیں جانتے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہر وقت ہم اپنے مولا کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں. اور یاد رکھیے جو رب تعالیٰ کی ذات سے جتنا دل میں خوف رکھتا ہے, رب تعالیٰ اسے اپنا اتنا ہی زیادہ قرب عطا فرماتا ہے.
तो वो बंदा वक्त का अगरचे मुहद्दिस था, वक्त का अगरचे आलिम था, बड़ा ही ज़ोहद और तक़वा वाला था, लेकिन मरा तो हालत कुफ्र में मरा अज़ीज़ान गिरामी। उसके बाद सीधना फज़ल बिन अयाद रोते रोते उसके पास से गुजर गए। चूंकि था तो शागिर्द, अब उन्होंने इससे उनको ये तकलीफ हुई, ये दर्द हुआ, आखिर था मेरा शागिर्द, बड़ा आलिम था, आखिर किस गुनाह की वजह से यह हालत कुफ्र में मरा, किस वजह से इसने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद आप रोते रहे। आपने एक दफा दुआ फरमाई, मौला अज़्ज़ व जल मुझे उस शागिर्द को ख्वाब में दिखा दे ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि वो कौन सा गुनाह करता था जिसके गुनाह की वजह से वो हालत कुफ्र में दुनिया से गया। अज़ीज़ान गिरामी, फुज़ैल बिन अयाज़ ने उसके बाद उस शागिर्द को ख्वाब में देखा, और जब ख्वाब में आपने देखा तो आपने उससे पूछा, यार तू तो बड़ा आलिम था, बड़ा ज़ुहद और तक़वा वाला था, इबादत गुजार था, आखिर किस वजह से तू ईमान पर तेरा खात्मा नहीं हुआ, किस वजह से तेरा कुफ्र पे खात्मा हुआ? उसने कहा, हुजूर, और अच्छा उसकी सजा क्या थी? आपने जब ख्वाब में देखा तो वो तारकोल के लिबास में था, जहन्नम की आग में जल रहा था, दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला था। तो अज़ीज़ान गिरामी, आपने पूछा किस वजह से हालत कुफ्र में तुम मरा? तो उसने कहा, हुजूर बात दरअसल ये है, शराब की नौसत, शराब की तबाही, शराब की बर्बादी देखिए यार, ईमान लेकर जाता है, जन्नत लेके जाता है, दुनिया लेके जाता है, आखिरत भी बर्बाद कर देती है शराब नोशी। तो उसने कहा, हुजूर दरअसल बात यह है, एक मर्ज में मैं मुब्तला हो गया था, बड़े खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो गया था। तो एक हकीम ने मुझे मशवरा दिया कि साल में एक मरतबा शराब का एक घूंट पी लिया करो तो इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। तो तबीब के मशवरे पर साल में मैं एक मरतबा शराब पी लिया करता था। ये शराब की नहूसत है कि मेरा खात्मा कुफ्र पर हुआ। यार जरा सोचें, तसव्वुर करें यार कि जो साल भर में बतौरे दवा तबीब के मशवरे पर साल में एक मरतबा एक घूंट शराब पीते थे, अपने वक्त का आलिम रहा, अपने वक्त का मुत्तकी रहा, अपने वक्त का मुहद्दिस रहा, लेकिन साल भर में एक घूंट शराब पीने की नहूसत ऐसी हुई, ऐसी बर्बादी हुई कि एक घूंट शराब पीने की वजह से उसका खात्मा कुफ्र की हालत में हुआ। अब अपने ईमान का वो मुहासबा करे, अपने ईमान का वो तसव्वुर करे जो साल भर में एक घूंट नहीं, आए दिन बोतल शराब पीते हैं। फिर उनके ईमान का आलम क्या होगा, उनके खात्मे का आलम क्या होगा? गनीमत है अभी हमारे साथ चल रही है, बार बार कह रहा, गनीमत वल्लाहि अज़ीम गनीमत है कि अभी हमारे साथ चल रही है, गरचे कैसे भी गुनाह हो गए, आज गनीमत है, तौबा कर लें आप और हम तो फिर तो खैर और बहार है, और अगर बगैर तौबा की मर गए तो फिर तो फंसना ही फंसना है। क्योंकि मरने के बाद ना तो हम कोई अमल कर सकते हैं, ना तो मरने के बाद कोई दुआ कर सकते हैं। कब्र में बगैर तौबा के अगर मर गए, चले गए, कब्र में अगर बगैर अच्छे अमल के चले गए तो सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। बल्कि उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए किराम तो यहाँ तक फरमाते हैं, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है वो दोनों हालत में पछताता है। दोनों हालत से क्या मुराद? दोनों हालत से मुराद ये कि जब नेकोकार को कब्र के अंदर रखा जाता है, जब इबादत गुजार को कब्र के अंदर रखा जाता है तो वो भी पछताता है, और जब गुनहगार को रखा जाता है वो भी पछताता है। लेकिन फर्क है दोनों के पछतावे में। नेकोकार इसलिए पछताता है जब उसको कब्र में रखा जाता है, यार मैंने और नेकियां क्यों नहीं कर ली, काश मैं अपनी जिंदगी में और नेकियां कर लेता। और गुनहगार इसलिए पछताता है, मैंने दुनिया में जिंदगी में गुनाह क्यों किया। दोनों पछताते हैं। तो आए आज़्म करें, ऐसा अमल करके दुनिया से जाएं कि कब्र के अंदर हमें पछतावा ना पड़े, बल्कि रब के फजल से हमारी कब्र जन्नत की बागों में से एक बाग बना दी जाए। अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ शराब नोशी करने वाले इंसान मौजूद हैं, वहाँ शराब से तौबा करने वाले, शराब से नफरत करने वाले ऐसे जवान भी। एकदम आखिरी बात कर दो अज़ीज़ान गिरामी, ऑस्ट्रेलिया का एक मुस्लिम बंदा था, जब वो जहाज में बैठा तो उसमें जो है शराब तकसीम की जा रही थी, सारे लोगों को उस खादिमा ने शराब दी, और जब उस मुसलमान के हाथ में शराब देना चाहा तो उस मुसलमान ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मैं शराब नहीं पीता। उसने कहा, ठीक है नहीं पीना था, ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम मुसलमान हो? नहीं पीना था, नहीं पीते, ये कहने की जरूरत क्या थी कि तुम मुसलमान हो? अरे पी क्यों नहीं लेते, क्या मसला है? अगर शराब पी लोगे आसानी के तुम्हें नींद आ जाएगी और आसानी के साथ अपनी मंजिल को पहुंच जाओगे। उसने कहा, उस मुस्लिम शख्स ने कहा, अच्छा ये बताओ, तमाम को शराब पिला रही हो, पायलट को भी पिलाई हो? तो उसने कहा, नहीं, पायलट भी शराब पीता है लेकिन अभी नहीं पी सकता,
تو مسلم جوان نے کہا کیوں نہیں پی سکتا, اس کو بھی پلاؤ نا, جب تمام کو تقسیم ہو رہی تو پائلٹ کو بھی شراب تقسیم ہونی چاہیے. اس نے کہا دراصل بات یہ شراب وہ پائلٹ بھی پیے گا لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے, ڈیوٹی ختم ہو جانے کے بعد وہ آف ڈیوٹی جو ہے پائلٹ بھی شراب پیے گا. تو اس نے کہا سمجھ میں آ گئی نا, تیرے جواب سے میری بات سمجھ لے کہ جس طرح یہ پائلٹ ابھی جہاز چلاتے وقت یہ آن ڈیوٹی ہے, اسی طرح مسلمان ہر وقت آن ڈیوٹی ہوتا ہے, ہر وقت اسے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوتی ہے. مسلمان ہر وقت آن ڈیوٹی ہوتا ہے. تو جو مسلمان ہر وقت آن ڈیوٹی ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اللہ رب العزت آپ کو مجھے شراب نوشی سے تعدم حیات بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے پہلے میری زبان اور پھر سے کوئی بھی کفریہ کلمات و فعل ہوئے آپ سب کو گواہ بنا کے سچی توبہ کرتا ہوں. میرا رب میری توبہ قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.